یہ جی ہم آپ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی آخری جنگ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا اپنی جنگ میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے علی وارث اور یہ میرا چینل علی وارث 786 آفیشیل۔ اس میں ہم آج آپ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، حیات طیبہ کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں جنہوں نے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ فیض پایا۔ تو آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ان 8 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جو اسلام قبول کرنے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ ان 10 جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے دنیا میں جنت کی بشارت حاصل کی، جنت کی بشارت دی گئی۔ آپ ان جید العلماء صحابہ میں سے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات طیبہ میں فتویٰ جاری کرنے کی اجازت تھی۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد عمرو تھا۔ جب اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا، جو بعد میں عبد الرحمن بن عوف کے نام سے مشہور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں بیٹھ کر تعلیم و تربیت کا آغاز کرنے سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے صدیق اکبر کے اسلام قبول کرنے کے 2 روز بعد اسلام قبول کیا۔ اسلام میں وہ تمام مصیبتیں برداشت کی جو صف اول میں مسلمانوں نے جھیلی تھی، لیکن آپ نے کمال صبر و تحمل سے کام لیا۔ آپ راہ حق و صداقت میں ثابت قدم رہے۔ آپ نے دین کی حفاظت کے لیے صف اول کے مسلمانوں کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کا سفر اختیار کیا۔ جب کفار کی جانب سے پہنچنے والی تکالیف اور کوئی انتہا نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کو مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، تو یہ ان عالی مقام مہاجر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سر فہرست تھے جو سوئے مدینہ دیوانہ دار چلے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کی فضا قائم کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ربیع اور ان کے مابین رشتہ اخوت قائم ہوا، تو حضرت سعد بن ربیع نے اپنے دینی بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا، اے بھائی جان، اہل مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میرے یہ 2 باغ ہیں، ان میں سے آپ کو جو پسند ہے آپ کے نام حبا کر دیتا ہوں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف غزوہ احد میں بھی ثابت قدم رہے۔ جب میدان بدر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرتے ہوئے مقابلے میں آنے والے دشمنان دین عمیر بن عثمان بن قعب کا سر تن سے جدا کر دیا۔ غزوہ احد میں اس وقت ثابت قدم رہے جب عام مجاہدین کے قدم ڈگمگا گئے، تو اس وقت بھی آپ چٹان کی طرح مضبوط رہے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر ترتیب دیا تو صحابہ میں اعلان ہوا، جہاد فنڈ میں چندہ دو، جب میں دشمن کو سرکوبی کے لیے ایک لشکر روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اعلان سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف جلدی سے اپنے گھر گئے اور اسی وقت واپس لوٹ آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں 4000 دینار تھے، 2000 آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، 2000 اپنے اہل و عیال کے لیے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ارشاد فرمایا، جو تو نے اللہ کی راہ میں پیش کیے انہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو اہل و عیال کے لیے باقی رکھے ان میں اللہ تعالیٰ برکت دے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ کیا، وہ یہ آخری جنگ تھی جو آپ نے لڑی۔ اس میں مردان جنگ کی طرح مال و دولت کی بھی شدید ضرورت تھی، کیونکہ رومی لشکر بہت بڑا تھا اور آپ کے پاس مال و متاع بھی ریل پیل تھی۔ رومی لشکر کے پاس مال و متاع کی بھی ریل پیل تھی۔ سفر بڑا طویل و دشوار گزرا تھا۔ سواری کے لیے اونٹ اور گھوڑے بھی بہت ضروری تھے، دستیاب تھے۔ یہ منظر دیکھنے میں آیا کہ چند اہل ایمان نے جہاد میں شرکت کے لیے رسول اقدس سے اجازت طلب کی۔ ان میں سے درخواست محض اس مسترد کر دی گئی کہ ان کے لیے سواری کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہ زارو قطار روتے ہوئے واپس لوٹے اور یہ کہتے جا رہے تھے، کاش آج ہمارے پاس زیادہ راہ ہوتا، سواری کا انتظام ہوتا۔ یہ جی ہم آپ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی آخری جنگ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا اپنی جنگ میں۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے گھر کا مال گھر والوں کو بھی، عبد الرحمن تم کچھ مال گھر والوں کے لیے چھوڑ آئے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، جتنا آپ کی خدمت پیش کیا اس سے زیادہ عمدہ مال اہل خانہ کے لیے چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے پر رزق کی فراوانی، خیر و برکت اور اجر و ثواب کا وعدہ نہیں کیا؟ لشکر اسلام تبوک کی طرف روانہ ہوا۔ اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن کو یہ شرف دیا کہ تو اس سے پہلے کسی کو نہ تھا کہ وہ اس طرح کے نماز کا وقت ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانا تھے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امامت کے فرائض انجام دی اور پہلی رکعت ابھی ختم ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا، جماعت میں شامل ہو گئے۔ تو آپ نے یہ نماز عبد الرحمن بن عوف کی ابتدا میں پڑھی۔ یہ نصیب کی بات ہے، کتنا بڑا شرف ہے کہ سید المرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین اپنے جانثار صحابی کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت عبد الرحمن امہات المؤمنین زوجہ مطہرات کے گھریلو اخراجات کا خیال رکھتے ہوئے جب انہوں نے سفر پر جانا ہوتا تو خدمت کے لیے ساتھ ہو لیتے، سفر کے حج کا ارادہ کرتی تو ان کے سواری کا انتظام کرتے۔ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف کا 700 اونٹ پر مشتمل تجارتی قافلہ مدینہ میں طیبہ میں داخل ہوا۔ سب اونٹنیاں ساز و سامان سے لدی ہوئی تھی۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو تھرتھرانے لگی، زمین تھرتھرانے۔ عائشہ نے پوچھا، آج یہ تھرتھراہٹ کیسی؟ تو آپ نے بتایا کہ عبد الرحمن کا 700 اونٹنیوں کا مشتمل تجارتی قافلہ آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت خوش ہوئی اور بارگاہ الہی میں دعا کی، الہی جو کچھ تو نے انہیں دنیا میں دیا اس کی برکت عطا فرما، آخرت میں اس سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرما۔ وافر مقدار میں مال و دولت سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نہ کسی دنیاوی فتنے میں مبتلا ہوئے اور نہ ہی ظاہری حالت میں کوئی تبدیلی ہوئی۔ جب لوگوں نے انہیں خدام اور غلاموں کے درمیان دیکھتے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اور غلاموں کے درمیان کوئی فرق محسوس نہ کرتے۔ ایک روز آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا تو آپ کا روزہ تھا، افطار کا وقت قریب تھا۔ آپ نے پرتکلف کھانے کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، حضرت وہب بن عمیر شہید ہوئے مجھ سے کہیں بہتر تھے۔ ہمارے پاس کفن کے لیے صرف اتنا کپڑا تھا کہ اگر ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہوتے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیاوی مال و متاع کی فراوانی کر دی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ دنیا میں ہمیں نپٹا نہ دیا گیا ہو۔ اس کے بعد آپ نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پر 1000 رشک قربان۔ آپ کو صادق و مصدق سید المرسلین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ آپ کے جسد خاکی کو رسول اللہ علیہ وسلم کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص کی لحد میں اتارا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ ذوالنورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے امیر المؤمنین حضرت علی نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، اے عبد الرحمن، تو نے کھرے سکے حاصل کیے اور کھوٹے سکے مسترد کیے اور جنت کے خالص و پاکیزہ ماحول کو پا لیا۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے، آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے۔
حضرت عبدالرحمن بن عوف کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کی درج ذیل کتابوں میں حلیۃ الاولیاء میں، تاریخ الخمیس میں، حیات الصحابہ میں، حیات الکبریٰ میں، تہذیب التہذیب میں، البصیرۃ ابن الحشام میں آپ کی یعنی کہ فہرست ملاحظہ کریں۔ میرا آپ کو بتانے کا مقصد صرف صحابہ کی زندگی ہے تاکہ آپ سب لوگ صحابہ کی زندگی سے فائدہ اٹھا سکیں، ان کے احکامات پر چلیں، کیونکہ جو صحابہ کے احکام تھے وہی نبی کے احکام تھے، جو نبی کے احکام تھے وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکام تھے۔ تو میری اس طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ میری اس طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کے ساتھ بنے رہیں۔